ناشکری والے جملے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے تو پیسے ہی نہیں بچتے، ہمارا تو مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مہینہ آتے ہی پیسے خرچ ہو گئے. یہ جملے ناشکری والے ہیں. اگر آپ اس کے مقابلے میں شکر گزاری والے جملے ادا کریں، اگر آپ یہ کہنے کی بجائے کہ یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں بچتے، یہ جملہ کہنے کی بجائے آپ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دی ہے کہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. بات ایک ہی ہے کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں میرے، اور یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا شکر ہے میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی مال آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ دیکھو مال آیا نہیں ہے ابھی، پیسے آئے نہیں ہیں اور مصیبتیں میرے سامنے کھڑی ہیں. یہ سوچنے کی بجائے اگر ہم یہ سوچیں کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ یہ مصیبت آنے سے پہلے اللہ نے مال دے دیا تو اس مصیبت میں میرے یہ کام میں سہارا آ گیا. تو اگر آپ شکر گزاری والے جملے کہیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو دنیا میں یہ فائدہ ملے گا کہ آپ ذہنی طور پر سکون میں رہیں گے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم موجودہ نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. یہ ہمارے جملے ہی ہیں کہ ہم نے اس جملے کو کس پیرائے میں کہنا ہے، یہ ہمارے جملے ہی ہوتے ہیں سارے. پھر دوسرا میں بطور خاص جو ہے وہ ان لوگوں سے بات ذکر کروں گا، آپ تبلیغ دین کرتے ہوئے سامنے والے کو یہ نہ سمجھیں کہ سامنے والا تو 100% جہنمی ہے. اس طرح کے جملے استعمال کرنے کی بجائے آپ یہ کہیں کہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اسلام سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ نماز بھی پابندی سے پڑھیں تو ہم دونوں بھائی ساتھ جنت میں جائیں. یہ جملے استعمال کرنا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ کم درجے والی چیز کے اندر کوئی انوالو ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے آگے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں نا، تو ہم کم درجے والی کی چیز کو بعض اوقات ڈیگریڈ کر رہے ہیں. تو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ صلاۃ اللیل میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں پہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ جمعے کی نماز ہو رہی ہوگی تو اس میں سب سے آخری صف میں پہنچا ہوگا، خطبہ اس نے نہیں سنا ہوگا، فجر کی نماز میں یہ غائب ہوگا. تو اس کو آپ اگر یہ جملہ کہیں گے نا بھائی تمہارے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا فائدہ کیا، یہ جملہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ صلاۃ التسبیح بھی چھوڑ دے اور اس عمل کی طرف بھی نہ ہے. لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں یہ جملہ کہیں کہ یار ماشاءاللہ آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہو، تو اس کا مطلب آپ کے دل میں رب کی محبت تو ہے. تو اب رب کی محبت یہ کامل طور پر آپ کو حاصل کرنی ہے نا تو فرض نمازیں پڑھو، اس سے زیادہ اچھی محبت آپ کو حاصل ہوگی. تو یہ کم از کم صلاۃ التسبیح نہیں چھوڑے گا، امید رہے گی کہ یہ صلاۃ التسبیح سے آگے بڑھ کر فرض نمازوں کی طرف آ جائے گا. اگر کوئی شخص قرآن آپ کے سامنے، تو آپ کو کبھی زندگی میں اس نے ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہوئے قرآن نظر نہیں آیا، رمضان کے اندر وہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ قرآن پاک مکمل کر رہا ہے لیکن کبھی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، اگر آپ اس کو یہ کہیں گے نا کہ تمہارے قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا، اس سے بہتر تو تم ترجمہ اور تفسیر پڑھ لو. ایک یہ جملہ ہے، اور ایک یہ جملہ ہے کہ یار آپ دیکھو ماشاءاللہ قرآن سے اتنا تعلق جوڑا ہے کہ آپ 4 مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کیوں نہ اس دفعہ ہم اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے 3 مرتبہ قرآن مکمل کر لیں اور 1 مرتبہ کسی ایک سورت کا ٹارگٹ بنا لیں کہ وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. بات وہی آپ کر رہے ہیں لیکن انداز، جملے، لہجے سے بہت فرق پڑتا ہے. وہ قرآن کے تلاوت سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھنے کی طرف بھی آ جائے گا. تو ہمیں اپنی شخصیت کو مناسب انداز پر لے کر جانا چاہیے، پازیٹیو وے میں لے کر جانا چاہیے. سامنے والے کے بھی پازیٹیو پہلوؤں کو سامنے رکھیں، اس کی نیگیٹیوٹی کو اتنا وہ ہائی لائٹ نہ کریں بلکہ اس کو پیار محبت سے دین کے قریب لانے کی کوشش کریں. یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اپنی ذات میں اپنا لیں گے تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ ہماری شخصیت نکھر کر سامنے آئے گی اور لوگوں پر ہماری گفتگو کا اثر بھی ہوگا. اور اگر ہم اس کے مقابلے میں اپنی گفتگو کو سلیقہ مند نہیں بنائیں گے، سلیقہ شعار نہیں بنائیں گے، تو سامنے والوں پر اثر ہو یا نہ ہو ہماری شخصیت ڈیمیج ضرور ہو جائے گی. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے